اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذی ہوا وہ ہستی واللہ الذی کس کا انکار کر رہے ہو؟ سوچو تو صحیح وہ کون ہے؟ هو الذی الذی وہ ہستی خلقا اردو میں استعمال ہوتا ہے کلمہ خالقہ، اس نے تخلیق کیا، اس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، لام کے لیے، کم تم سب کے لیے پیدا کیا، ما فی الارض ما جو فی میں الارض زمین، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا، جمیع سارے کا سارا جو کچھ ہے اس نے زمینوں میں اس نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ ایک گندم کا دانہ اگانے کے لیے اللہ پوری مخلوق اپنی کو لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو ضرورت ہے، زمین بھی قوت لگاتی ہے، آسمان بھی قوت لگاتا ہے، سورج چاند ستارے سارے اپنی قوت لگا رہے ہوتے ہیں، ہواؤں کے فرشتے ہوائیں چلا رہے ہوتے ہیں، سورج اپنی شعاعیں ڈال رہا ہوتا ہے، پانی کو اٹھا کر بخارات بنا رہا ہوتا ہے، ہوائیں اسے چلا کر پہنچاتی ہیں اور زمین کو نرم اور گداز کرتی ہیں۔ وہ دانہ گداز ہوتا ہے تو اس کے اندر زمین کی طاقتیں داخل ہو جاتی ہیں، وہ طاقتیں داخل ہوتی ہیں، کونپن نکلتی ہے، وہ اس دھرتی کا سینہ پھاڑ کے باہر نکل آتی ہے، وہ تو اتنی سی نازک ہوتی ہے وہ تو باہر نکل ہی نہیں سکتی تھی، اس نے باہر نکال دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے، یہ سنترے مالٹے سیب ہر مزدار چیز تمہارے لیے پیدا کر دی، پھر بھی اس کا انکار کرتے ہو۔ وہ تو ان کا خالق ہے۔ ثم استوى اس کی طاقت دیکھو اس نے کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ ثم پھر استوا کے بعد جب الہ آتا ہے اس کا مطلب متوجہ ہونا۔ ثم استوى استوا یستوی، استوا ماضی ہے، یستوی مضارع ہے اس کا۔ ثم استوى پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء الہ کی طرف، السماء آسمانوں کی طرف، الی السماء فسوہن، یہ کلمہ فا جمع سوا جمع ہن سے مل کر بنا۔ یہ ہنہ جو ہے جو آخر پہ آ گیا ہے ہنہ، یہ تو مؤنث کی علامت ہے۔ السماء جو ہے عربی زبان میں چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے ضمیر ہنہ استعمال ہوئی۔ فا کا مطلب تو پس ہو گیا تو سوا، یہ کلمہ جو ہے سوا یسوی، سوا یسوی کہتے ہیں پاک کر دینے کو، زیادتی اور کمی سے پاک کر دینے کو، یعنی برابر کر دینے کو، ایک جیسا کر دینے کو۔ فسوہن پھر ان سارے آسمانوں کو اس نے برابر کر دیا، سبع سماوات، سبع کہتے ہیں سات کو، سماوات سما کی جمع سماوات، سات آسمانوں میں برابر سات آسمانوں میں اسے تقسیم کر دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ کا مطلب اور ہوا کا مطلب وہ ہستی یعنی وہ اللہ جل شانہ، بِكُلِّ بے کا مطلب کے متعلق، کل اردو کا کلمہ تمام، بِكُلِّ تمام شَيْءٍ تمام چیزوں کے متعلق، علیم جاننے والے ہیں، اور اس کا وزن بھی فعیل ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ازل سے ابد تک ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ کیسے تم انکار کر سکتے ہو اتنی بڑی طاقت کے سامنے؟ وہی تو ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کر تھی، جمیع
پھر اوپر کی طرف متوجہ ہوا، یعنی سما کہتے ہیں بلندی کو، پھر اوپر کی طرف متوجہ ہوا اور اس بلندی کو الی السماء متوجہ ہوا، فسوہن، اور اس بلندی کو، اس آسمان کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا، 7 سماوات وہو بکل شیء علیم، اور وہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام